السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے پہلی فتح، جس کو نسیم حجازی صاحب نے تصنیف فرمایا۔ دمشق کے لوگ مکانوں کی گھروں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کا جلوس دیکھ رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک 17 سالہ نوجوان فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک کے لوگ، بچے، بوڑھے اور نوجوان محمد بن قاسم کی فوج میں داخل ہو رہے ہیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے خامدوں کو محمد بن قاسم کی فوج میں داخل ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ محلے کی نوجوان لڑکیاں زبیدہ کے گھر میں آتی ہیں اور زبیدہ کی تقریر سے ایک نیا جوش و جذبہ لے کر گھر کو لوٹتی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم کی جو والدہ ہے وہ چند معمر عورتوں کے ساتھ، بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ مختلف گھروں میں جاتی ہیں اور جا کے جہاد کی تبلیغ دیتی ہیں۔ زبیدہ نے چند مسلمانوں کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے اپنا زیور، تمام کا تمام زیور بیچ ڈالا۔ ان کی دیکھا دیکھی بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں کی عورتوں نے بھی اپنے زیورات کو بیچ ڈالا۔ چند ہی دنوں میں ملک کا خزانے کو بھر دیا۔ محمد بن قاسم 3 دن بصرہ قیام فرماتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بصرہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ عبید اللہ کی قیادت میں جو 20 افراد کا گروہ دیبل کراچی روانہ ہوا تھا، وہ سب کے سب مارے گئے، صرف 2 آدمی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس چیز نے لوگوں میں اور غیظ و غضب پیدا کر دیا۔ محمد بن قاسم جب دمشق سے روانہ ہوا تو اس کے فوج کی تعداد صرف 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو 12000 فوج کی تعداد تھی۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا، یہ ایران کا شہر ہے، محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کا نیا نام بلوچستان ہے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ جب محمد بن قاسم نے لسبیلا کی پہاڑیوں کو کراس کرنا چاہا، وہاں پر اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھیم سنگھ 20000 فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے راجہ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میرے 20000 سپاہی محمد بن قاسم کے 12000 فوجیوں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے۔ محمد بن قاسم جیسے ہی لسبیلا کی پہاڑیوں میں داخل ہوا تو وہاں پر اس پر اکا دکا حملے شروع ہو گئے۔ 30 سے 40 افراد کا ایک گروہ ایک ٹیلے سے نمودار ہوتا اور اس پر حملہ کر دیتا۔ جب گروہ دائیں طرف متوجہ ہوتا تو بائیں طرف سے وہ حملہ کر دیتے۔ بعض اوقات گھڑ سوار جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ تو کہیں نہ کہیں اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن جو شتر سوار تھے، جو اونٹوں پر سوار تھے، ان کے لیے بتکے ہوئے اونٹوں کو سنبھالنا ہی بعض اوقات بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ جیسے جیسے لشکر آگے گیا تو یہ مشکلات بڑھتی گئی، حملوں کی شدت تیز ہوتی گئی۔ رات کے وقت 1/4 کو، یعنی ہر 4 میں سے ایک آدمی کو پہرا دینا پڑا شب خون کے ڈر سے۔ ایک شام محمد بن قاسم کو یہ اطلاع پہنچی، کسی جاسوس نے بتائی کہ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ ہے جو ان کا مسکر ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے مجلس شورا طلب کی اور پوچھا، رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ بعض کی یہ رائے تھی کہ ساحل کے ساتھ ساتھ کا جو رستہ ہے، پرسکون پرامن رستہ ہے، وہ اپنایا جائے۔ محمد بن قاسم نے ان کی رائے کو اہمیت نہ دی۔ محمد بن قاسم نے فرمایا، اس سے ہمارا عقب بیک ایک تو غیر محفوظ رہے گا، دوسرا دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں تو دشمن یہ علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو لوگ بچ کر واپس جائیں گے وہ شکست خوردہ ذہنیت لے کر یہاں سے لوٹیں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں صرف 500 سپاہیوں کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی پیش قدمی جاری رکھیں۔ دشمن یہ سمجھے گا جو آپ کی پیش قدمی ہے وہ پورے لشکر کی پیش قدمی ہے، وہ قلعے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کو صبح تک یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے میں نے قلعہ فتح کر لیا تو آپ رک جائیں، میرے احکامات کا انتظار کریں، لیکن اگر دشمن نے منظم ہو کر کہیں آپ کا مقابلہ کرنا چاہا تو میں آپ تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر وہ دشمن دوبارہ قلعہ فتح کرنا چاہے تو تم میرے پاس پہنچ جانا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہوتی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی بہت بہتر ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانی صرف اس وجہ سے ہار گئے کہ ان کا صرف اعتماد رستم پر تھا، حالانکہ رستم کی ایران کی انتہائی بھاری فوج تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شکست اس لیے کھا گئے جب رستم مارا گیا تو وہ دل ہار بیٹھے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص بیمار تھے، سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو ان کی عدم موجودگی کا کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اپنے سربراہوں کے لیے نہیں لڑتے۔ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمانوں کا سربراہ سپہ سالار مارا گیا ہو اور انہوں نے حوصلے ہار دیے ہوں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے مسنا بنائے، رستم نہ بنائے۔ تو زبیر نے کہا محمد بن قاسم کو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے مجھے 2 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پیچھے اپنا نائب محمد بن ہارون کو بنا کر جا رہا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ یقیناً آپ کو یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی جلدی سے ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔
صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ اپنے مکانوں اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کر رہا ہے۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک نوجوان بوڑھے بچے محمد بن قاسم کی فوج میں داخل ہو رہے ہیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے خامدوں کو محمد بن قاسم کی فوج میں داخل ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ محلے کی لڑکیاں نوجوان لڑکی زبیدہ کے گھر میں آتی ہیں اور ان کی تبلیغ سے ایک نیا جوش و جذبہ لے کر جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی والدہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ محلے کی مختلف گھروں میں جاتی ہیں اور جا کر جہاد کی تبلیغ دیتی ہیں۔ زبیدہ نے چند مسلمانوں کو جہاد کا سامان پہنچانے کے لیے اپنا زیور بھیج دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی عراق کے مختلف شہروں، بصرہ، کوفہ اور تمام مختلف شہروں سے عورتوں نے اپنے زیورات کو بھیج دیے اور چند ہی دنوں میں بیت المال کو بھر دیا۔ محمد بن قاسم صرف 3 دن بصرہ قیام کرتے ہیں۔ ان کے وہاں آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 افراد کا وفد جو دیبل گیا تھا، ان میں سے سارے مارے گئے، صرف 2 آدمی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس چیز نے لوگوں میں اور غیظ و غضب پیدا کر دیا۔ جب محمد بن قاسم دمشق سے نکلا تھا تو 5000 تھے، جب یہ بصرہ سے نکلا تو 12000 ہو چکے تھے۔ دوسری جانب بھیم سنگھ جو تھا وہ 20000 افراد کو لے کر لسبیلا پہنچ چکا تھا۔ محمد بن قاسم جو تھا شراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران سے جب لسبیلا پہنچا اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھیم سنگھ 20000 کے ساتھ راجا کو یہ یقین دلا چکا تھا میرے 20000 سپاہی محمد بن قاسم کی 12000 فوج کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ جیسے ہی محمد بن قاسم لسبیلا پہنچا تو اس پر حملے شروع ہو گئے۔ ایک ٹیلے سے 30 سے 40 افراد کا ایک گروہ آتا، اس پر حملہ کر دیتا۔ تو جیسے جیسے یہ آگے جاتے حملوں کی شدت بڑھتی گئی، اور جب یہ ایک طرف متوجہ ہوتے تو وہ دوسری طرف سے حملہ کر دیتے۔ جیسے جیسے محمد بن قاسم آگے بڑھتے گئے تو حملوں کی شدت بڑھتی گئی، اور 1/4 گروہ کو رات کے وقت پہرا دینا پڑا۔ اور اسی دوران محمد بن قاسم کو ایک شام کو پتہ چلا کہ 20 کوس کے فاصلے پر یہاں سے ان کا ٹھکانہ ہے، جو مین مسکر ہے ان کا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں اس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے مجلس شورا طلب کی۔ بعض نے رائے دی کہ سمندر کے ساتھ ساتھ کا جو آسان رستہ ہے وہ اپنایا جائے، لیکن محمد بن قاسم نے اس سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس سے ایک تو ہمارا کب غیر محفوظ رہے گا، دوسرا ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں تو دشمن مجبور ہو جائے گا وہ یہ علاقہ خالی کر دے، اور جو لوگ بچ جائیں گے وہ شکست خوردہ ذہنیت لے کر یہاں سے واپس لوٹیں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ باقی لشکر کو کہا کہ آپ پیش قدمی جاری رکھیں، میں صرف 500 افراد کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پیش قدمی کو دشمن یہ سمجھے گا کہ ساری فوج پیش قدمی کر رہی ہے تو وہ زیادہ توجہ آپ کی طرف دیں گے، قلعے کی طرف نہیں۔ اگر میں قلعہ فتح کر لیتا ہوں، آپ تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے تو آپ رک جائیں، میرا انتظار کریں، میرے احکامات کا انتظار کریں۔ لیکن اگر دشمن اکٹھا ہو کر کہیں آپ کا مقابلہ کرتا ہے تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اگر وہ دوبارہ قلعہ فتح کرتے ہیں تو آپ میرے پاس پہنچ جائیے گا۔ ایک بڑے آدمی نے کہا آپ کی تمام تدبیریں صحیح ہوتی ہیں، کوئی تدبیر غلط نہیں ہوتی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں رستم کی فوج صرف اس وجہ سے شکست کھا گئی، جیسے ہی رستم مارا گیا تو انہوں نے حوصلے ہار دیے، حالانکہ ان کی ایک بھاری جماعت تھی، مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ان پر غالب آ گئی۔ حالانکہ دوسری طرف مسلمانوں کے جو اس وقت سپہ سالار تھے، سعد بن وقاص، وہ بیمار تھے، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو ان کی عدم موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، سپہ سالاروں کے لیے نہیں لڑتے۔ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کے مر جانے کی وجہ سے کبھی حوصلے ہار دیے ہوں اور دل ہار بیٹھے ہوں اور شکست کھا لی ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا اس مہم کا خطرناک ہونا اور اس مہم کا اہم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ مہم میں خود ہی سر انجام دوں۔ زبیر نے کہا محمد بن قاسم کو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہا کہ مجھے ایک قلعے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پیچھے محمد بن ہارون کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کے روانہ ہونے کا ذکر کریں گے اور لوگوں کا شامل ہونے کا ذکر کریں گے، زبیدہ کی تقریر اور ان کی والدہ کی تقریر اور ان کے زیورات بیچنے کا ذکر کریں گے۔ عبید اللہ کی قیادت میں نیکسٹ پیرے میں عبید اللہ کی قیادت کا ذکر کریں گے، جو 20 افراد گئے تھے کتنے بچ گئے اس کا ذکر کریں گے، اور یہ دمشق سے روانہ ہوا کتنے لوگ تھے اس کا ذکر کریں گے، اور بصرہ سے نکلا تو کتنے لوگ تھے، اور لسبیلا کا ذکر کریں گے کہ بھیم سنگھ کتنے افراد کو لے کر پہنچ چکا تھا، اور ان پر جو حملے ہوئے ان کا ذکر کریں گے جیسے جیسے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد آپ اس قلعے کا ذکر کریں گے۔ قلعے کا جب محمد بن قاسم کو خبر ہوئی تو انہوں نے مجلس شورا سے کیا مشورہ طلب کیا، انہوں نے کیا کہا اور محمد بن قاسم نے ان کو کیا کہا، اور انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا اور خود قلعہ فتح کرنے کا کہا۔ تو اور اس کے علاوہ رستم کا وہ جنگ قادسیہ کا ذکر کریں گے۔ تو آخر میں آپ یہ ذکر کریں گے زبیر نے ساتھ جانے کا کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں محمد بن ہارون کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، تم اس کے نائب ہو۔ یقیناً آپ کو یہ خلاصہ یاد ہو گیا ہوگا، اگر نہیں یاد ہوا تو اس ویڈیو کو 1-2 بار دوبارہ سنیں اور اس کے بعد لکھیں۔ جب ایک بار آپ لکھ لیں گے انشاءاللہ پھر یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔